أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ کہف آیت نمبر 6، تجوید پلس حفظ کورس۔ سب سے پہلے آپ کو تجوید بتائی جائے گی، اس کے بعد کس طرح جو ہے وہ حفظ کیا جاتا ہے۔ ایک ایک ورڈ کو میں 3 دفعہ ریپیٹ کروں گی، میرے بعد ریپیٹ کیجیے گا اور آخر میں پھر اس کا ترجمہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ف لا عل، عین کا مخرج ہے عل لا کا۔ با الف مدہ تھوڑا لانگ ہوگا، با خی عن، عین کا مخرج ہے نون کے اوپر تجدید ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، عن نف سا کا، علا آثارہم، لم یو، یہاں پہ جزم جو ہے حمزہ کے ساتھ آ رہی ہے تو یہاں پہ تھوڑا جھٹکا ہوگا، یو می نو، واو مدہ ہے لانگ ہوگا، نو بی ہا ذل ہا دی، یا مدہ ہے دی سی، سا۔ اب حفظ کیجئے، 3 دفعہ میں ریپیٹ کروں گی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ جی اب آئیے اس کو قرأت کے ساتھ اور روانی کے ساتھ سنتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ جی تو آئیے اب اس کا جو ہے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ یہ اشارہ اس حالت کی طرف ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھی، بلکہ آپ اندر ہی اندر گلتے چلے جا رہے تھے، یہ سوچ کے کہ اپنی جو ان کی قوم تھی وہ گمراہی اور پستی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ نکلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ اس گمراہی کے نتیجے میں تباہی اور عذاب الہی میں یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف بتانا ہے، خبردار کرنا ہے، ڈرانا ہے، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے۔ لوگوں کو مومن بنانا تمہارا کام نہیں، لہٰذا تم اپنے فرائض میں جو ہے وہ کرو، جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے برے انجام سے مبتلا کر دو۔ تو ہمارا کام بھی کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آئیں گے، تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں، یہی ہمارا کام ہے، اور اپنے آپ کو بھی برائی سے روکیں۔ ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ بس اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔